بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ہونے والے 4 سالہ درس نظامی کورس کے سلسلے میں تسہیل الصرف آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے اور کتاب کا صفحہ نمبر 13 ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف کبیر کیا ہوتی ہے اور اس کی گردان کس کو کہتے ہیں۔ اس کا یہ تعارف آپ کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ فعل آپ کو پتہ ہے کام کا کرنا یا ہونا کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، اور جس کے اوپر کام ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ اور اس کو انگلش میں اگر آپ سمجھیں تو فعل کو ورب کہتے ہیں، فاعل کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اور جس پہ کام ہوتا ہے اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو آگے یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ جیسے میں کہوں زید نے بکر کو مارا، تو مارنے کا جو ہے وہ فعل ہوا ہے، اور زید اس میں فاعل ہے اور بکر اس میں مفعول ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اور فاعل کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ اب جو کام کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، وہ اس کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ کبھی وہ واحد ہوگا، کبھی تثنیہ ہوگا، کبھی جمع ہوگا۔ یعنی واحد ایک شخص ہوگا کام کرنے والا، یا 2 شخص ہوں گے جس کو تثنیہ کہتے ہیں، یا وہ 3 یا 3 سے زیادہ افراد ہوں گے جو کام کر رہے ہوں گے، ان کو جمع کہتے ہیں۔ اور پھر ہر ایک کی ہر حالت میں یا وہ مذکر ہوگا یا مؤنث۔ مذکر مؤنث آپ کو پتہ ہی ہے، عام لفظوں میں یہ نر اور مادہ کو کہتے ہیں، اور جبکہ عربی لغت کے اندر، عربی گرامر کے اندر جو جس کے آخر میں تانیث کی علامت پائی جائے اس کو مؤنث کہتے ہیں، تو جس میں تانیث کی علامت نہ ہو اس کو مذکر کہتے ہیں۔ تو بہرحال واحد ہے وہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، تثنیہ ہے وہ لڑکی ہوگی یا لڑکا۔ اسی طریقے سے جمع ہے تو وہ بھی مذکر ہوگا یا مؤنث۔ نیز کبھی فاعل غائب ہوتا ہے، کبھی حاضر، کبھی متکلم۔ یہ دیکھیں یہ 6 صورتیں ہو گئی ہیں ہر ایک کی، اور ان 6 صورتوں کے اندر یا تو کام کرنے والا آنکھوں سے اوجھل ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، کوئی غائب ہوگا، اور اس طریقے سے یا وہ حاضر ہوگا۔ وہ 6 کی 6 صورتیں یا غائب ہوں گی، یا وہ حاضر ہوں گی، سامنے ہمارے آنکھوں کے موجود ہوگا، یا وہ خود متکلم ہوگا کلام کرنے والا۔ تو اس طریقے سے یہ 18 صورتیں بنتی ہیں۔ اس طرح فاعل کے بدلنے کے ساتھ فعل کا صیغہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ اس طرح کل 18 صورتیں بنتی ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 3 مذکر مخاطب کے، 3 مؤنث مخاطب کے، اور 3 مذکر متکلم کے، اور 3 مؤنث متکلم کے۔ مگر متکلم کے 6 صیغوں کی بجائے صرف 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں، یعنی واحد مذکر و مؤنث متکلم کے لیے صرف ایک صیغہ واحد متکلم استعمال ہوتا ہے، جبکہ تثنیہ اور جمع مذکر اور متکلم کے لیے صرف جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ہر فعل کے 14 صیغے بن جاتے ہیں، یعنی متکلم کے صرف 2 صیغے آتے ہیں۔ تو غائب کے بھی 6، مخاطب کے بھی 6، اور متکلم کے 2 بن جائیں گے۔ حقیقت میں ہوتے 6 ہی ہیں، تو ان کو جو ہے نا کلوز کر کے ہم ان کو 2 صیغوں میں کنورٹ کرتے ہیں۔ ان تمام صیغوں کو ملا کر پڑھنے کو گردان یا صرف کبیر کہتے ہیں، جن کی تفصیل آئندہ صفحہ پر آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں اگلے صفحے پہ ہم جب بڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 14، فعل ماضی کا بیان۔ فعل ماضی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ماضی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ماضی گزشتہ زمانے کو کہتے ہیں، اور جو موجودہ زمانہ ہوتا ہے اس کو حال کہتے ہیں، اور آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں، اور موجودہ اور مستقبل کو ملا کر مضارع کہتے ہیں۔ بہرحال یہاں فعل ماضی کا بیان ہو رہا ہے، یعنی گزشتہ زمانے، گزرے ہوئے زمانے کی باتیں ہوں گی۔ فعل ماضی کی 2 قسمیں ہیں، ماضی معروف ہوگی یا ماضی مجہول۔ معروف فعل کیا ہوتا ہے، اس کی ہم پہلے آپ کو ڈیفینیشن بیان کر چکے ہیں گزشتہ اسباق کے اندر۔
یعنی جس کا فاعل معلوم ہو، پتہ ہو کہ کس نے کام کیا، اس کو معروف کہتے ہیں، اور جس کا پتہ نہ ہو کہ کام کس نے کیا ہے، فاعل کا علم نہ ہو، تو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ ماضی معروف وہ فعل ہے جس کی نسبت زمانہ ماضی میں فاعل کی طرف ہو، اور یہ ثلاثی مجرد سے، یعنی جس کے اندر 3 حروف اصلی ہوں، اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ اس کی بھی ڈیٹیل پہلے گزر چکی ہے۔ ثلاثی مجرد سے مصدر کے فا کلمہ کو فتحہ یعنی زبر، عین کلمہ کو کبھی تو فتح آتا ہے، کبھی کسرہ یعنی زیر آتی ہے، اور کبھی ضمہ پیش دینے، اور لام کلمہ کو تنوین کی جگہ پر فتح لگانے سے بنتا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں، نصر ان سے ناصرہ بنا، شرب ان سے شاربہ، اور شرف ان سے شاروفہ بنا۔ یہاں دیکھیں فا کلمہ کو زبر آئی، اور عین کلمہ کو یہاں زبر آئی ہے، اور اس جگہ پہ عین کلمہ کو زیر آئی ہے شاربہ میں، اور شاروفہ میں عین کلمہ کو پیش آئی ہے، اور بقیہ لام کلمہ تینوں کا جو ہے وہ مفتوح ہے، زبر آئی ہے۔ اس طرح ماضی معروف کے 3 وزن فعل، فعیل، فاعل آتے ہیں، ہر ایک کی گردان الگ الگ ذکر کی جاتی ہے۔ یہاں میں ایک چیز کا ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو فعل، فا، عین اور لام ہے، یہ ایک وزن ہے، اور یہ موزون ہے، یعنی وزن کے اوپر سے چیزیں نکلتی ہیں۔ اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جیسے ایک ترازو کے اندر ایک جو تکڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک ویٹ رکھا ہوتا ہے 1 کلو کا۔ اب وہ 1 kg کا جو ایک پتھر رکھا ہے، یا ایک لوہے کا جو ایک ویٹ ہم نے رکھا ہوا ہے، اب اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے دوسری سائیڈ پہ چاہے وہ چینی تول لیں، چاہے بھیا اس کا کوئی مرچی تول کر لیں، چاہے کوئی سی بھی چیز دال تول لیں، تو وہ ساری چیزیں موزون کہلائیں گی، اور جو ہم نے جو ایک وزن رکھا ہوا ہے ویٹ، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ جوں کا توں ہی رہے گا، اور موزون جو ہوں گے وہ بدلتے رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ فعل، فاعل، فاعلہ یہ ایک وزن ہے، اور ان میں سے ہم مزید چیزیں نکالتے ہیں۔ جیسے فعلہ کے وزن پہ ہم نے ناصرہ نکالا، دارابہ نکالا، فاتحہ نکالا، تو مزید چیزیں ہم نکال سکتے ہیں۔ یہاں فعلہ کی گردان آپ کو بتا رہے ہیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ تو اس گردان کو اسی طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو یہ فعلہ جو ہے یہ مذکر غائب کے لیے یہ 3 صیغے ہیں۔ فعلہ کیا اس ایک مرد نے، فعلہ کیا ان 2 مردوں نے، فعلو کیا ان سب مردوں نے۔ اب دیکھیں مؤنث غائب کے بھی 3 صیغے آتے ہیں، یعنی خاتون کے لیے جب استعمال ہوں گے۔ فعلت کیا اس سے ایک عورت نے، فعلتا کیا ان 2 عورتوں نے، فعلنا کیا ان سب عورتوں نے۔ اس طریقے سے مذکر مخاطب کے لیے 3 صیغے، فعلتا کیا تو ایک مرد نے، کیا تم 2 مردوں نے، کیا تم سب مردوں نے۔ اور مؤنث کے لیے کیا تو ایک عورت نے، فعلتی، کیا تم 2 عورتوں نے، کیا تم سب عورتوں نے۔ اس طریقے سے مذکر و مؤنث متکلم کے لیے جو واحد کا صیغہ آئے گا فعلتو، کیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے۔ اور فعلنا تثنیہ مذکر و مؤنث، اور جمع مذکر و مؤنث متکلم کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے فعلنا، یعنی کیا ہم 2 مردوں یا عورتوں، یا سب مردوں یا عورتوں نے۔ نوٹ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے صیغہ واحد مذکر کے ساتھ ضمائر مرفوع متصلہ، اس کا تذکرہ میں پہلے آپ کو کر چکا ہوں پچھلے اسباق کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، جو ہمارا ضمیروں کا سبق تھا۔ تو یہ وہی رپیٹ کر رہے ہیں ادھر، یعنی ماضی کے صیغہ واحد مذکر کے ساتھ ضمائر مرفوع متصلہ الف تثنیہ واو جمع نون نسواں، تا تماتم، تی تماتن، تو نہ لگائی جاتی ہے، اور فعل کا صیغہ بدلتا رہتا ہے جیسے مذکورہ گردان سے ظاہر ہے، اور یہی ضمیریں اس فعل کا فاعل بنتی ہیں۔ البتہ واحد مذکر غائب کے صیغہ کے ساتھ تا ساکن لگا دیتے ہیں جو علامت تانیث ہوتی ہے، جیسے فعلت میں تا ضمیر نہیں ہے، یہ مؤنث کی ایک علامت ہے۔ درج ذیل مصادر سے آپ اب کیا کریں گے کہ فعلہ کے وزن پر ماضی معروف کی گردان بنائیں گے۔ اب یہ وزن ہے، اور فتح یہ مصدر ہے، اور مصدر مشتق جامد کی تعریفات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ تو فاتحہ اس سے بنے گی، اس سے نصر ان سے ناصرہ،
तालाबुन से तालाबा, गस्लुन से गसला। इसी तरीके से गलाबातुन से गलाबा, दरबुन से दराबा, मनउन से मनाआ। और यहाँ आपको गलाबातुन में ता जो नज़र आ रही है ये ज़हन में रखिएगा, ये अलामत मस्तर है, मस्तर की ये अलामत है। अब देखिए फ़तहुन में खोलना ये मस्तर का तर्जुमा है, तो जब फ़ातहा में ये कन्वर्ट होगी तो अब तर्जुमा हो जाएगा खोला उसे एक मर्द ने, खोला उन दो मर्दों ने, खोला उन सा मर्दों ने। इस तरीके से मदद की उसे एक मर्द ने, नासारा। तालाबा मांगा उसे एक मर्द ने, गासला धोया उसे एक मर्द ने, गालाबा गालब आया वो एक मर्द, दाराबा मारा उसे एक मर्द ने, माना रोका उसे एक मर्द ने। इसी तरीके से फ़ाइला के वज़न पर भी एक गर्दान बनेगी, फ़ाइला आइन के ज़ेर के साथ, तो ये गर्दान भी आप पूरी याद करिएगा। फ़ाइला फ़ाइला फ़ाइलू फ़ाइलत फ़ाइलता फ़ाइलना फ़ाइलता फ़ाइलतुमा फ़ाइलतुम फ़ाइलती फ़ाइलतुमा फ़ाइलतुन्ना फ़ाइलतू फ़ाइलना। तो इस पर भी आप अब गर्दानें निकालेंगे, सामिया, आलिमा, फ़ाहिमा, जाहिला, शाहिदा, हासिबा, नाइमा। तो इनके तर्जुमे भी यहाँ आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। इसी तरीके से फ़ाउला आइन के पेश के साथ आप आइन के ज़म्मा के साथ भी एक गर्दान निकालेंगे। फ़ाउला फ़ाउला फ़ाउलू फ़ाउलत फ़ाउलता फ़ाउलना फ़ाउलता फ़ाउलतुमा फ़ाउलतुम फ़ाउलती फ़ाउलतुमा फ़ाउलतुन्ना फ़ाउलतू फ़ाउलना। और आप ये मस्तर नीचे लिखे हुए हैं, इस पर गर्दाने निकालें। करामतुन से कारूमा, लताफ़तुन से लातूफ़ा, कारूबा, बाऊदा, कासूरा, शारूफ़ा। तो इस तरीके से बुज़ुर्ग होना का तर्जुमा फिर कर देंगे, बुज़ुर्ग हुआ वो एक मर्द, मेहरबान हुआ वो एक मर्द, नज़दीक हुआ वो एक मर्द, दूर हुआ वो एक मर्द। और यहाँ मैं आपको ये बयान कर दूँ कि ये जो फ़ाउला का जो वज़न है, इस वज़न पर फ़ेल लाज़म आते हैं, मुतअद्दी बहुत कम आते हैं, ना होने के बराबर। तो ये हमारा सबक भी कंप्लीट हुआ। तो इन गर्दानों को निकाल लें, अपने कापी के अंदर इनको पूरा नोट करें, मुकम्मल गर्दान लिखें और इसको याद करें। ज़ुबानी याद करने से ही ये आएंगी, बसूरत दीगर एक दफ़ा सबक सुन लेने से ये चीज़ें नहीं आएंगी। मैं आपको बार बार कहता हूँ, इन गर्दानों को आप रट्टा लगाएं, इसको ज़ुबानी याद करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।